محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیماری کا بیان۔ یقیناً شفا یابی اور بیماری دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کلام مقدس میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی پاک پروردگار ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح صحت اور مرض کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانچنے پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ شفا یابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو شفا دیتا ہے، صحت یابی دیتا ہے، کہ وہ اس پر شکر کرتا ہے یا نہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہے یا نہیں۔ اور جب بیماری عطا فرماتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اپنی بیماری میں میری شکایت تو نہیں کر رہا ہے، یا اپنی بیماری میں آہو فغاں کر کے میری ناشکری تو نہیں کرے گا۔ تو جس طرح زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیے ہیں، ایسے ہی صحت اور مرض بھی دونوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہاں بے شمار رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائی ہیں، وہیں پر اس کی پریشانی، مصیبت، غم لاحق ہونے پر بے شمار اجر عطا فرمایا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے وہ بھی، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو کوئی اذیت یا تکلیف یا مرض پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ساقط فرما دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت محمد بن خالد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچتا تو خدا تعالیٰ اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈال دیتا ہے، پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے، اور بندہ جب صبر کرتا ہے ان مصیبتوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ مشکاہ شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے، جن کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہی غم اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مراتب آدمی میں دین کے حساب جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ زمین پر یوں چلتا ہے جیسے اس پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔
अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत जाबिर बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ताला की राह में कत्ल के अलावा 7 शहादतें और हैं। जो ताउन में मरे शहीद है, जो डूब कर मरे शहीद है, जो नमूनिया में मरे शहीद है, जो पेट की बीमारी में मरे शहीद है, जो आग में जल जाए शहीद है, जो इमारत के नीचे दबकर मर जाए शहीद है, और जो औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाए वो भी शहीद है। हजरात, बीमारी से बज़ाहिर तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन हकीकत में वो बहुत बड़ी नेमत है जिससे मोमिन को अबदी राहत और आराम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। इसलिए कि ये ज़ाहरी बीमारी हकीकत में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, बशर्ते कि आदमी मोमिन हो और सख्त से सख्त बीमारी में भी सब्र और शुक्र से काम ले। अगर सब्र ना करे बल्कि जज़ा फ़ज़ा करे, रोए गिड़गिड़ाए तो सवाब से महरूम रहेगा। बाज़ नादान बीमारी में निहायत बेजा कलिमात बोल उठते हैं और बाज़ खुदा ताला की तरफ जुल्म की निस्बत करके कुफ्र की हद तक पहुँच जाते हैं। ये उनकी इंतहाई शकावत और दुनिया और आखिरत की हलाकत का सबब है।